الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، یہ چاند کے اعتبار سے ذی القعدہ کا مہینہ اب ختم ہونے کو ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے. اسی حوالے سے گزشتہ ہفتے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام میں بہت سے احکامات وہ ہیں جن کو فرض قرار دیا ہے، بہت سے حکم وہ ہیں کہ جو واجب کا درجہ رکھتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو سنت کا درجہ رکھتے ہیں، اور بہت سے مباح ہونے کا درجہ رکھتے ہیں. اسی طریقے پر جو قربانی ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے. ہم چونکہ بر صغیر کے اکثر و بیشتر یا زیادہ تر یہی حضرات ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں. تو حضرت امام صاحب نے جن احادیث کے تحت میں یا جن اصول کے تحت میں قربانی کو واجب قرار دیا ہے اس کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ قربانی یہ واجب ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو بہت سے وہ حضرات ہیں
جو قربانی کو واجب کا درجہ نہ دے کر کے اس کو سنت کا درجہ دے دیا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جب ہم سبھی ایک امام کو ماننے والے، جس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کو دوسرے ٹریک پر لے جانے کے لیے اپنی 1.5 انچ کی مسجد کیوں بنائی جا رہی ہے؟ اور اگر ہمیں بیان ہی کرنا ہے، بتانا ہی ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ بھی ہے، تو پھر دلائل بھی دونوں طرف کے ہمیں بیان کرنے چاہیے کہ بھائی ان کے دلائل کیا ہیں۔ ایسے ایک طرف سے بس اوپر سے لے کر کے یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ سنت ہے یا یہ واجب ہے، اور فلاں کے نزدیک واجب ہے، فلاں کے نزدیک سنت ہے، اور دلائل دونوں کے پی جائیں یا کسی ایک دلائل کو بیان کر دے، تو یہ انسان کو ایک ٹریک سے ہٹا کر کے دوسرے ٹریک پر تو لے جا سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر نہیں لے جا سکتے۔ اس لیے ہمارا ماننا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی سنت بھی تو ہے، بھائی ہمارے امام نے جس چیز کو واجب قرار دیا ہے، جس دلائل کی روشنی میں جو دلائل انہوں نے بیان کیے ہیں، اور دلائل کی روشنی میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ واجب ہے، اس لیے قربانی کا ادا کرنا یہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے۔ اسی اعتبار سے ایک مسئلہ اور آیا کرتا ہے کہ بھائی پورے خاندان کی جانب سے یا پورے گھرانے کی جانب سے ایک قربانی ادا کر دی جائے تو کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی پچھلے ہفتے میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، حضرت امام صاحب کے یہاں یہ اصول نہیں ہے، اور انہوں نے یہ مسئلہ بالکل بیان نہیں کیا۔ آخر وہ ہم سے بہتر جاننے والے تھے، ان کی ریسرچ کے اندر اور تحقیقات کے اندر اگر دیکھا جائے تو بہت کم امکان ہے کہ غلطی ہو جائے، لیکن اگر ہم آج ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں اپنے طور پر تو یہ زیادہ امکان اس بات کا ہوگا صحیح چند مسائل ہم بیان کر سکتے ہیں، پورے کے پورے ہم صحیح مسائل بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں تو حکم ہے کہ ایک امام کے پیچھے چلو تو صحیح چلو گے، اپنی طرف سے اپنی مشکا پہ دکھانے کے لیے، جھاڑنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں رکھو گے تو بہکنے کا خطرہ ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ بہت مدتوں کے بعد تو ایک بیٹا ملا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی بھی اسی کی مانگ رہا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو اب دوڑنے لگا ہے، اب تھوڑا بڑا ہوا ہے اور کام کاج یہاں بٹانے لگا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال یا بنی انی ارى فی المنام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو مجھے یہ بتا کہ تیری اس میں کیا رائے ہے۔ یہ تو قرآن کریم نے بیان کیا۔ آپ کہیں گے کہ خواب ہی تو تھا، یا کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ خواب ہی تو تھا، کیا ضرورت تھی اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کی؟ لیکن یاد رکھیں، عام آدمی کا خواب دیکھنا یہ الگ قسم ہے، اور ایک نبی کا خواب دیکھنا یہ بہت بڑی قسم ہے، بلکہ ایک حقیقت ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یا قرآن کریم کے نزول سے پہلے جب وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اس سے چند مہینے یا 6 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آیا کرتے تھے،
اور خواب ایسے خواب آیا کرتے تھے کہ آپ نے جو رات کو خواب دیکھا ہے وہ بالکل وہی خواب آپ کے سامنے صبح کو آنکھ کھول کر بھی ہوئی نظر آیا کرتا تھا۔ تو یہ خواب نبی کا خواب ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے علماء کرام نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ خواب بھی وحی کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض حکم کو خواب میں نازل کر دیا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کیا ہے؟ نبی ہے۔ اللہ نے ان کو نبوت کا تاج دے رکھا ہے، نبوت کا تاج پہنا رکھا ہے، اڑا رکھا ہے۔ تو یہ خواب اگر دیکھ رہے ہیں تو ہمہ شمہ کے خواب کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ بھائی میں فلاں جگہ تیر رہا ہوں، میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں بائک چلا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے۔ نہیں، اٹکل بچوں خواب یہاں نہیں چلے گی۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کیا ہے، کتنا لمبا چوڑا، اگرچہ تعبیر بہت مدتوں بعد آئی ہے لیکن حقیقت ہو کر کے رہا۔ تو پتہ چلا انبیاء کے خواب ہمارے تمہارے خواب کی طرح نہیں ہوتے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا، ایک پوائنٹ اور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب جو نظر آ رہا تھا ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ، چند مرتبہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چند مرتبہ یہ خواب آپ کو آ چکا تھا۔ اس لیے آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی عمر تقریباً 11-12 سال لکھی ہے، کہ ان سے معلوم کیا اور کہا یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے، میرے پیارے، میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اذبحک فانظر ماذا تری، اب تیری کیا رائے ہے؟ مشورہ لے رہے ہیں ایک بیٹے سے۔ لیکن ادھر اسماعیل، یہ بھی اسماعیل تھے، ادھر ابراہیم، یہ بھی ابراہیم تھے، نبوت ان کو بھی ملنے والی تھی حضرت اسماعیل کو بھی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن کریم کہتا ہے فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ اچھا ابا جان، آپ نے یہ خواب دیکھا ہے، میرے بارے میں دیکھا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابو جان ایسا کریں، آپ نے جو خواب دیکھا ہے اور خواب میں جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کر گزرے، آپ کر دیں۔ کوئی اور ہوتا، ابا میں ہی میرا تھا ماننے کے لیے، میرے لیے ایسے ٹوٹے خواب آ رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دو، میرے اوپر چھری چلا دو، کچھ اور ہی سوچ لیتے اس بارے میں۔ لیکن نہیں، نبوت جس کو ملا کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر جاری تھی، جس کو ہم کعبہ کہا کرتے ہیں۔ لوگ پتھر اٹھا کر کے لے جا رہے تھے اور انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ ہمارے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں یہ تمام کے تمام حرام مال سے کمائے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سب کے سب ننگے ہو کر کے بیت اللہ کی چونکہ تعمیر کر رہے ہیں، احترام اپنے دماغ کے اعتبار سے وہ اس کا احترام کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، ہم ناپاک کپڑوں کے اندر بیت اللہ کی تعمیر نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، سب نے اپنے اپنے کپڑے نکال کر کے پتھروں کو لے جا کر اور وہاں جو کام چل رہا تھا وہاں لے جا کر لگانے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے ہیں، چھوٹے سے، تو جیسے عام طور سے ہوا کرتا ہے، دادا ہو، نانا ہو یا کوئی بھی ہو، گھر کا بڑا اور ان کے بچے ہوں تو وہ ساتھ میں ایسا ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسا خود باپ کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی بچپن کی حالت ہے، تو ان کو بھی شوق ہوا کہ یار تو بھی اٹھا کے چل، پتھر لے کر کے چل۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق ایک پتھر اٹھایا اور ادھر لے کر کے چل دی۔ ان کے چچا نے غالباً دیکھا کہ محمد بھی یہ پتھر لے کر کے جا رہا ہے اور جس نے بھی کپڑے پہن رکھے ہیں جو ہم نے پہن رکھے تھے، تو گویا کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کی بھی، ان کے کپڑے بھی اتار دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ یہ پتھر اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں تو انہوں نے ان کے کپڑے کو نکالنے کی کوشش کی۔ کوشش کیا کی کہ انہوں نے اس کو جو لنگی سے باندھ رکھی تھی تہمت کی طرح، اس کو کھول دی۔ بس ان کا کھولنا تھا، فوراً سے پہلے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا کام ہوا، غشی کھا کر گر گئے، اور اس وقت تک آپ کو ہوش نہیں آیا جب تک کہ آپ کے سطر کے اوپر کپڑا نہیں ڈال دیا گیا۔ یہ نبوت آگے نبیوں کا سردار بننے والا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کر رہے ہیں کہ بھائی لوگ اس کو آئیڈیل بنا لیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بچپن میں ننگے گھوما کرتے تھے۔ نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ننگے نہیں، اس طرح نہیں رہے، بہت حفاظت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو محفوظ رکھتا ہے، بچائے رکھتا ہے، یہ تو معصوم ہوتے ہیں بیچارے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹے میں ایسا دیکھ رہا ہوں، تو انہوں نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ فوراً سے پہلے یہ کام کر گزرے، ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں صابرین میں سے ہوں، مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والے میں سے پائیں گے آپ۔ فلما اسلما، جب دونوں کے دونوں مطیع ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کہ یا اللہ جیسا تو نے کہا ہے بس ہم بھی ایسے ہی، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آگے قرآن کریم واقعہ بیان کرتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کام کیا کہ گردن پر چھری چلانے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹا دیا تاکہ گردن پر چھری چلائی جائے، پیشانے کے بل لٹا دیا گیا۔ طریقہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر اشکالات ہو سکتے ہیں، لیکن بھائی ایک باپ کی شفقت یہ بھی کوئی شفقت ہوتی ہے۔ آپ کے بچے کو کوئی ایک انگلی مار دے، ایک ڈنڈی مار دے، آپ کیسے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے کرتے ہیں، کیسے ہاتھ لگایا بھائی میرے بچے کو، اور وہاں کیا ہے، وہاں تو چھری چل رہی ہے، قتل کرنے کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، بالکل دنیا سے رخصت کرنے کا ٹائم آ رہا ہے۔ تو ایک باپ کی شفقت نے یہ باپ گوارا نہیں کی کہ میں اپنے بیٹے کو، اور اتنا خوبصورت جو نبی بننے والا ہے، پتہ نہیں ہے لیکن خوبصورت ہے، بچہ کسی کا چاہے کالا ہو چاہے گورا ہو، اس کی ماں سے معلوم کر کے دیکھ لو، اس کے باپ سے معلوم کر کے دیکھو، سب سے خوبصورت اسی کے نزدیک وہی ہے، اب وہ چاہے کیسا بھی۔ ہمارے سامنے وہ کالا بھی ہو سکتا ہے، گورا بھی ہو سکتا ہے، بدتمیز بھی ہو سکتا ہے، اس کی ماں کے سامنے جا کر کے اس کو آپ گالی دینا شروع کر دیں یا کچھ اور کام کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ، تو وہ بتا دیں کہ تمہیں کیا ہوتا ہے بچہ۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ میں اپنے بیٹے کے اوپر جو چھری چلاؤں گا وہ سیدھا کر کے گردن پر چھری چلانا شروع کر دوں، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ پیشانی کے بل لٹا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھنے والا ہے، اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور جو چند حضرات بڑے جانوروں کے اندر جو شریک ہوتے ہیں، اپنی نیت کو جانور خریدتے وقت یا کم از کم چھری چلنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لینا اور جھانک لینا چاہیے کہ بھائی ہم گوشت کھانے کی نیت سے تو قربانی نہیں کر رہے، بھائی ایسا نہ ہو کہ پیسہ بھی لگائیں، جانور بھی قربان کریں اور صرف گوشت کھانے کے رہ جائیں، ثواب کی ایک ڈھیلا بھی ہمیں نظر نہ آئے۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبان کو اس وقت بھی جھانک لینا چاہیے۔ تو بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے چھری چلانے کا ارادہ کیا اور چھری چلانی شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیتوں کو دیکھ لیا اور پرکھ لیا ہے کہ ہاں میرا ابراہیم تو اپنے امتحان میں پاس ہو چکا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، قرآن کریم کہتا ہے ونادیناہ اے یا ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اس کو ندا دی، اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے میرے ابراہیم تو نے تو اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بالکل سچ حقیقت کر دیا تمہیں جو خواب میں دیکھا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اب اللہ کہتے ہیں کہ ہم محسنین کو اسی طرح کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ادھر چھری چلی، جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میڈا بھیجا اور ادھر چھری چل رہی تھی، نظر جو آیا بعد میں گردن جو کٹی پڑی ہے وہ ایک بچے کی نہیں ہے بلکہ ایک جانور کی جس کو میڈا کہا جاتا ہے، اس کی گردن کٹی ہوئی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تو ایسے ہی محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ وہاں تو کیا قربانی پیش کی تھی اور یہاں کیا قربانی پیش کی جا رہی ہے۔
بس اللہ تعالیٰ نے فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قرآن کریم پورا واقعہ مفصلاً بیان کر دیا ہے۔ اور ہاں اسی لیے ہمارے یہاں اس کو بڑا اہم اور بڑا عمل اس کو سمجھا جاتا ہے اور سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ ابن آدم کا ایام نحر میں قربانی سے، خون بہانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے حضرات کے اعتراضات اس طرح کے آیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ارے یار 10,000 کا بیل، 20,000 کا، 50,000 کا، 1 لاکھ کا، دوسری جگہ پر دیکھا جائے 1.5 لاکھ کے، اور ان پر اگر ہاتھ رکھا جائے 20 لاکھ، 5 لاکھ، 30 لاکھ تک بات پہنچ رہی۔ کتنا پیسہ خراب کر رہے ہیں مسلمان، انہیں کوئی غریب نہیں دیتا۔ ہاں یہ آیا کرتے ہیں اس طرح کے حالات، ایسی ایسی باتیں آتی ہیں۔ وہ ادھر ہوگی وہ پلے سائڈ میں بچے صفائی وغیرہ کر رہے تھے، تو ایسے ایسے اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ بھائی 40,000 کا یہ جانور قربان کر رہا ہے، کسی غریب کی شادی کرا دیتا، اسے ثواب مل جاتا۔ اپنی زبان کے چٹکارے کے لیے یہ کیا کر رہا ہے، جانور قربان کر رہا ہے۔ یہ غیروں کی طرف سے اعتراضات آیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پیش نظر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر، کہ ابن آدم کا یہ جو انسان ہے اس کا ایام نحر میں اگر کوئی عمل معتبر ہے من احراق الدم، وہ صرف خون کا بہانا معتبر ہوگا، جس کو جانور قربان کرنا کہتے ہیں۔ اب کوئی اگر یہ کوشش کرنا شروع کر دے میں تو 50,000 کا کیوں بیل لاؤں، میں تو اس سے بڑھیا کیا ہے اس کی صدقہ کر دوں گا، نہیں کر سکتے بھائی، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ وہ شکلیں الگ ہیں، وہ صورتیں الگ ہیں۔ آپ نے کوشش کی کہ یار میں کسی طرح قربانی کا جانور لاؤں، مارکیٹ میں اتنا برا حال اگر ہو رہا ہے کہ آپ کو جانور ہی نہیں ملا۔ اب اتفاق کی بات ہے سارے کے 3 ایام، 3 دن ہے نا، 10 تاریخ، 11، 12، یہ کیا ہے، قربانی کے دن ہے۔ اب آپ نے 3 دن تک پوری دوڑ دھوپ کیا، کافی دن سے لے کر چلے آ رہے تھے کہ اب آپ قربانی نہیں کر سکے اور آپ صاحب نصاب بھی تھے، تو علماء کرام نے لکھا ہے آپ کو قربانی کے بقدر اس مال کو، اس پیسے کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ وہ صورت بالکل الگ ہے اس سے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بھائی قربانی کرنی ہے یا کسی جانور کے اندر حصہ لینا ہے، یا کوئی جانور مجھے الگ سے اپنے لیے خرید لینا ہے تو اس کو کر لینا چاہیے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بجائے میں یہ کام کر لوں گا، کسی جگہ پر لگا دوں گا، وہاں کا راستہ بہت خراب ہے وہاں اس کو لگا دوں گا، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر قربانی ادا نہیں ہو رہی۔ بہت سارے، لیکن کمال کی بات یہ ہے ہمارے مسلمان بیچارے اگر قربانی میں یہ اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں تو یہ تو دوسرے موقع پر بہت خرچ کرتے ہیں۔ اور معترض کی آنکھ پہ پٹی بندی یہ ہوتی ہے کہ اس کو قربانی بھی نظر آتی ہے، مسلمان قربانی کیوں کر رہا ہے، اس کو مسلمانوں کا حج بھی نظر آتا ہے کہ مسلمان 5-5، 6-6 لاکھ روپے لگا کر کے یہ حج کرنے کے لیے کیوں جا رہا ہے۔ اس کو بہت ساری چیزیں اس طرح کی نظر آتی ہے کہ کسی غریب کا کام چل جاتا ہے ان پیسوں کو لگا کر کے، کیا ضرورت تھی حج پہ جانے کی، کیا ضرورت تھی قربانی کرنے کی۔ لیکن کیا ان اندھوں کو، ان معترضین کو کبھی یہ بات نظر آئی ہے کہ ہم نے جو ڈانس کلب تیار کر رکھے ہیں، ہم جتنا پیسہ اس کے اندر خرچ کر رہے ہیں کسی غریب کی جھولی میں ڈال رہے ہیں، اس وقت یہ اعتراضات کہاں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو سمجھ میں آتا ہے صرف مسلمانوں کے اوپر یا اسلام کے اوپر اعتراض کرنا مقصود ہے، کسی کی مدد کرنا یا کسی کی ہیلپ کرنا کا مقصد نہیں ہوتا۔ اگر مقصد یہی ہوتا، کتنے فاؤنڈیشن ہیں اور کتنا بیچارے کام کر رہے ہیں تو وہاں کیوں نہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ شادیوں پر کروڑوں، لاکھوں، اربوں، خربوں کے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں، کس لیے؟ جس نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنایا تھا، 2 لفظ کریں، خطبہ پڑھیں اور ختم، کام جاؤ، شادی ہو گئی ہے۔ اس شادی کے اندر 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، کس لیے؟ اس وقت یہ معترضین یہ آنکھوں پر اندھی پٹی باندھے ہوئے اور اپنے آپ کو بہت بڑا مائنڈڈ سمجھنے والے کہ ہمارے اندر بہت دماغ، یہ اعتراض کہاں پہنچ جاتے ہیں۔
صرف اسلام کے اوپر، اسلام کو اچھالنے کے لیے، قربانی ایک بہترین فریضے کو ہٹانے کے لیے، مسلمانوں کو اس فریضے سے روکنے کے لیے صرف یہ کام کیا کرتے ہیں۔ اس لیے ان اعتراضات کرنے والوں کو یہ باتیں بھی کہی جائیں کہ بھائی اس وقت کہاں ہوتے ہو تم، وہاں تو سامنے نہیں آتے۔ رمضان جاتا ہے کیسے ایک ہنگامہ سا مچ جایا کرتا ہے کہ بھائی وہاں ہال میں یہ فلم لگ رہی ہے، وہاں ہال میں، بھائی ہم بھی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہر دن کی خبر ایسے پہنچ جایا کرتی ہے جیسے کسی نے ایک تیلی لگائی، پیٹرول پڑاؤ اور فوراً سے پہلے وہاں پہنچ گئی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا یا ہم کچھ جانتے نہیں ہیں، دنیا میں ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، آپ بھی اسی معاشرے میں جی رہے ہیں، ہم بھی اسی معاشرے میں جی رہے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ دو تین مسائل میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ جانور خریدنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو قربانی پسند ہے وہ ایک اچھے جانور کی قربانی پسند ہے۔ ان میں بہت سارے جانور تو کتنے طرح کے ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ بھائی بیل کر دو، بکرا، بکری، دمبا اور بھیڑ، اور اسی طریقے پر آپ کا اونٹ۔ بکری یا بکرا اس کے لیے 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے، واجب۔ اگر 1 دن بھی کم ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، یہ اصول ہے، یہی مسئلہ ہے۔ دوسری جو بڑے جانور کی قربانی ہے، بیل ہو، بھینس ہو، کٹڑا ہو، ان کی 2 سال کی عمر کا ہونا واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس اس سے 1 دن بھی کم ہے، 2 سال کے اندر 1 دن بھی کم ہے، اور ہاں جتنے بھی ایام والے مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان میں پیش نظر رکھا جاتا ہے، سامنے رکھا جاتا ہے اسلامی کیلنڈر کو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلامی کیلنڈر یعنی چاند کی تاریخ سے آپ حساب لگائیں گے، نہ کہ شمسی اعتبار سے جو عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ اس لیے دیکھ لیا کریں کہ بھائی چاند کے اعتبار سے، کیونکہ 360 دن اس کے اعتبار سے ہوتے ہیں 1 سال کے اندر، چاند کے اعتبار سے، اور 365 دن یہ شمسی عیسوی اعتبار سے ہوتے ہیں۔ کیلنڈر تو دونوں مسلم ہی ہے، اگرچہ لگا لیا ہے کہ بھائی یہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے، وہ بات الگ ہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا بڑے جانور، بیل ہو، بھینس ہو، گائے ہو، کٹڑا ہو، تو ان کی 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس سے 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تیسری ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، لیکن بتا دینا بہتر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے یا آگے چل کر کے جس حساب سے مال کی فراوانی ہو رہی ہے، اگر کوئی اونٹ کی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس اونٹ کی قربانی ہوگی جو 5 سال کو پہنچ چکا ہے۔ 5 سال کی عمر کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک چیز اور ہے، ہمارے یہاں پر بھیڑ کا اور دمبے کا بھی کچھ تھوڑا سا بھی رواج ہے، بہت سے حضرات کرتے ہیں، تو اس میں جو عمر کا خیال رکھا گیا ہے، ہونا تو 1 سال چاہیے، لیکن اگر دمبا ہو یا بھیڑ ہو تو ان کے اندر اگر یہ 6 مہینے کے بھی ایسے لگ رہے ہوں کہ بھائی یہ گویا کہ 1 سال کے ہیں، تو اس کی قربانی صرف بھیڑ اور دمبے کے ساتھ یہ اصول ہے۔ بھیڑ اور دمبا اگر 6 مہینے کا اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر اس کو 1 سال والے کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی 1 سال کا ہو چکا ہے، تو اس دمبے کی یا بھیڑ کی قربانی جائز ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ ہاں اس کے برخلاف بکرا، بکری، چونکہ بکرے تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت زبردست آ رہے ہیں، کٹڑے سے بھی اوپر نکل رہے ہیں، تو اگر یہ ایسے لگ رہے ہیں بکرا بکری 1 سال 6 مہینے کے بھی ایسے لگ رہے ہیں کہ 1 سال کا ہو چکا ہے، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ یہ ذہن میں رکھیں، کان کٹا ہونا، دم کا کٹا ہونا، آنکھ کا اندھا ہونا، پیر سے لنگڑانا، ایسا لنگڑانا کہ اگر اس کو لے کر کے چلے مذبح تک جہاں اس کو ذبح کیا جائے گا تو وہ صرف 3 پیروں پر چل رہا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر وہ 3 پیر پر چل رہا ہے، کبھی کبھی 4تھا پیر بھی اپنا زمین پر ٹیک دیا کرتا ہے، اس سے بھی سہارا لے لیا کرتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسے ہی ہے پورے دانتوں کا ٹوٹ جانا، سارے کے سارے دانت ختم ہیں، چارہ بھی نہیں کھایا جا رہا ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ میں عیب بیان کر رہا ہوں، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ کان تہائی حصہ کٹ جائے،
یا اس سے زائد کٹ جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوا کرتی۔ دم کا بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی بھی تہائی دم کٹ جائے، 3 حصے کریں اور یہ 3 حصے یہاں تک بیٹھیں گے تو اتنی اگر تم اس کی کٹ گئی ہے، مثال کے طور پر 3 حصے کر کے دیکھ لینا، میں تو ہاتھ کے حساب سے بتا رہا ہوں، تو اگر تہائی حصہ اس کا کٹ گیا یا اس سے زائد کٹ گیا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کسی جانور کے پیدائشی بڑے جانور یعنی کہ بھینس، گائے، ان کے 4 تھن ہونا ضروری ہے، اگر کسی کی پیدائشی طور پر بھی 2 تھن ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ہے کسی جانور کا سینگ ٹوٹ گیا اور تہائی سے زائد ٹوٹ گیا یا تہائی ٹوٹ گیا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کے برخلاف کسی جانور کے سینگ کا خول اترا، تھوڑے دن بعد وہ آ گیا تو اس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، یہ کوئی عیب نہیں مانا جائے گا۔ آنکھوں کا اندھا ہونا بھی یہ بھی عیب ہے کہ اس کے سامنے آپ چارہ کر رہے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا میرے سامنے کھا ہی نہیں رہا ہے، پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے اس کو، تو یہ آنکھ کا اندھا ہونا یہ بھی عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو ان جانوروں کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔